بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں امجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وے ٹو پیراڈائز یعنی جنت کا راستہ۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور رزق میں سے صحت ایک انمول نعمت اور بہترین رزق ہے۔ مینٹلی اور فزیکلی اپنی صحت کو بہترین حالت میں رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے انسان مختلف چیزوں کا سہارا لیتا ہے، جن میں سر فہرست خوراک اور ایکسرسائز اور دوسرے بہت سے عوامل شامل ہیں۔ دوستو، صحت کے بارے میں بالکل سچ کہا جاتا ہے کہ ہیلتھ از ویلتھ، یعنی جان ہے تو جہان ہے۔ بیماری کیا ہے؟ بیماری میرے اللہ پاک کا امر ہے اور صحت بھی میرے اللہ پاک کا امر ہے۔ علاج میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بیماری کی صورت میں سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ ہوا جائے، 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اللہ سے شفا کا سوال کیا جائے۔ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ دوسرے درجہ میں حسب استطاعت صدقہ دیا جائے، اور تیسرے درجے میں اسباب کو اختیار کیا جائے، یعنی ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے اور دوا وغیرہ لی جائے۔ دوستو، اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ دوا کے اندر شفا نہیں ہے، شفا من جانب اللہ ہے۔ دوا شفا دینے میں میرے اللہ کی محتاج ہے، اللہ پاک شفا دینے میں دواؤں کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ اسباب کے ساتھ کرنے پہ بھی قادر میرے اللہ ہیں اور اسباب کے بغیر بھی کرنے پہ قادر میرے اللہ ہیں۔ دوستو، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو بیماری آنے کے بعد اختیار کرنی ہوتی ہیں، لیکن وہ کیا خوب کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں کیا احکامات عطا فرمائے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان احکامات کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن دعاؤں کا اہتمام فرمایا، اور امت کو بھی انہی احکامات اور دعاؤں کو اختیار کرنا ہوگا۔ دوستو، موقع مال کی مسنون دعاؤں کو یاد کر کے اپنی زندگی کے شب و روز میں ان کا اہتمام کریں، اور ان دعاؤں کی برکت سے اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات، پریشانیوں اور مصائب سے اپنے آپ کو نکالیں، کیونکہ ان دعاؤں نے مقبولیت کی راہ دیکھی ہوئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 بڑی خطرناک بیماریوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جن میں پہلے نمبر پہ فالج یعنی پیرالائسس، دوسرے نمبر پہ بلائنڈنس یعنی اندھا پن، اور تیسرے نمبر پہ لیوپراسی جس کو کوڑ پن یا جزام بھی کہتے ہیں، وہ شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیماریوں کے بارے میں جو عمل تعلیم فرمایا ہے وہ بہت ہی زیادہ آسان ہے، اور اس کو کرنے میں آپ کے صرف 15 سے 20 سیکنڈ ہی لگیں گے۔ اس عمل کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد 1 دفعہ کرنا ہے۔ اس دعا کو آپ عربی میں یاد کرنے کی کوشش کریں تو یہ بہت ہی افضل عمل ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے زبانی یاد نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے ترجمہ کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم اور اس دعا کی برکت سے آپ ان تینوں بیماریوں سے عافیت میں رہیں گے۔ احادیث مبارکہ میں ہے، حضرت قبیصہ بن مخارج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ چیز سکھائیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جس پتھر، درخت اور ڈھیلے کے پاس سے گزرے ہو، اس نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ اے قبیصہ، صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدی کہو، اس سے تم اندھے پن، کوڑ پن اور فالج سے محفوظ رہو گے۔ اے قبیصہ، یہ دعا بھی پڑھا کرو، اللہم انی اسألک مما عندک وافض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، میں بڑی عظمت والے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی شان کے مناسب، اور اس کی تعریف کرتا ہوں اسی کی بیان کردہ تعریف کے ساتھ۔ اے اللہ، ان نعمتوں میں سے مانگتا ہوں جو تیرے پاس ہیں، اور اپنے فضل کی مجھ پر بارش کر، اور اپنی رحمت مجھ پر پھیلا دے، اور اپنی برکت مجھ پر نازل کر دے، آمین۔
دوستو اس دعا کو اپنی زندگی میں روزانہ کا معمول بنا لیں اور انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک ہمیں ان تمام بیماریوں سے عافیت عطا فرمائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، 5 وقت کی نماز ادا کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔